جے رابرٹ اوپنہائمر کی پیدائش 22 اپریل 1904 کو نیو یارک سٹی میں ہوئی تھی۔ ان کے والد جولائس کاروباری شخصیت تھے جو ان کے خاندان کو مالی طور پر زرگزار کرتے تھے۔ ان کی والدہ ایلا ایک خاندانی عورت تھیں جن کے تعلقات نیو یارک سے ملتے تھے۔ یہ اور ان کی فیملی مینہٹن کے اوپر ویسٹ سائڈ مینہٹن میں رہتے تھے، جہاں نوجوان رابرٹ کا فرنگی مال سے تعلق تھا۔ ان کے گھر میں معروف فنکاروں کی تصاویر جیسے کہ ون گونگ کی پینٹنگز سجائی گئی تھیں جو خاندان کے فن کی قدرت کی عکاسی کرتی تھی۔ اوپنہائمر نے ایتھیکل کلچر سوسائٹی اسکول اور بعد میں ایلکوین اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ ان دونوں ہی اسکول میں ترقی پسند تعلیم دی جاتی تھی۔ اسی دوران ذہانت اوپنہائمر کی مقدماتی سالوں میں بھی ظاہر ہوتی تھی۔ ان کی شاندار زبانی صلاحیت تھی اور وہ اکثر ایسے سوالات کا درست جواب سوال مکمل ہونے سے قبل ہی دیا کرتے تھے۔ یہ شاندار صلاحیت ان کو ان کے رفیقوں اور معلموں کی تعریف کی طرف لے گئی۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہوئے ادب سے فلسفے تک مختلف موضوعات کا مطالعہ کیا، جو ان کی علمی بھوک کو ظاہر کرتا ہے۔ ہائی اسکول مکمل کرنے کے بعد اوپنہائمر نے 1922 میں ہارورڈ میں داخلہ لیا۔ ابتدائی طور پر وہ کیمسٹری میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن جلد ہی ان کی نظریات طبیعیات میں دلچسپی کا احساس ہوا۔ حرارتیات پر ایک مؤثر کورس نے ان کی طبیعیات میں دلچسپی کو جگا دیا۔ انہوں نے 1925 میں سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا تعلیمی سفر کیمبرج یونیورسٹی کے کیونڈش لیبارٹری میں جاری رہا، جہاں انہوں نے تجربیاتی طبیعیات میں داخلہ لیا اور فوٹو الیکٹرک کے اثر پر تحقیق شروع کر دی۔ 1930 کی دہائی میں اوپنہائمر کی توجہ اکیڈمیا سے عالمی معاملات کی طرف منتقل ہو گئی، جو یورپ میں فرش آمد ہونے والے فیشزم کی بنا پر تھا۔ انہوں نے البرٹ آئنسٹائن کی سوچ کی تصدیق کی، وہ یہ کہ جرمن سائنسدانوں کے پاس ایٹمی بم تخلیق کرنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ اوپنہائمر نے امریکی شمولیت کے مسئلے کی اہمیت کو جانتے ہوئے تحقیقات میں شرکت کر کے دنیا بھر میں امن و امان کی تحقیقات میں شامل ہونے کا سوچا۔ 1942 میں جے رابرٹ اوپنہائمر کی ذہانت اور قائدانہ خصوصیات نے انہیں تاریخ کے سب سے خفیہ اور دلچسپ سائنسی پروجیکٹ مینہٹن پروجیکٹ کے سربراہ بنا دیا، جو کہ ایک بے مثال سازشی اور عظیم سائنسی منصوبہ تھا۔ یہ امریکی فوج کا خفیہ منصوبہ تھا جس کا مقصد ایٹمی بم کو تیار کرنا تھا، جو انسانی تباہی کی بے مثال طاقت کا حامل تھا۔ اوپنہائمر کو ایک ایسی ٹیم تشکیل دینی تھی جو کہ طبیعیات، انجینئرنگ اور مختلف سائنسی شعبوں کو بہترین ذہانتوں کی مدد سے بنے۔ ان کی دلچسپی پیدا کرنے اور دوسروں کو ابھارنے کی صلاحیت کے ساتھ انہوں نے دنیا بھر کے 3000 افکار کو جمع کیا۔ ان کا انتخابی عمل نہ صرف اہمیت رکھتا تھا بلکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے افراد کو تخصص کے علاوہ ایسے بھی افراد کی تلاش تھی جو کہ مشترکہ بلند دباؤ کے ماحول میں اچھا کام کر سکیں۔ مینہٹن پروجیکٹ کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا اوپنہائمر کے لیے بہت زیادہ ذاتی تھا۔ لاس الموس، نیو میکسیکو اوپنہائمر کے دل میں ایک خصوصی جگہ رکھتا تھا کیونکہ ان کے تجربات نے ان کے دل پر اثر انداز کیا تھا۔ اس علاقے کی فطریاتی خوبصورتی، پہاڑوں اور دریاؤں نے ان پر ایک غیر مٹنے والا مارک چھوڑ دیا اور وہ مانتے تھے کہ یہ پرسکون ماحول مضبوط سائنسی کام کے لیے موزوں ہوگا۔ پروجیکٹ کے لیے ابتدائی بجٹ $6000 پر مقرر کیا گیا تھا، لیکن جب اس کے دائرہ کار کو بڑھایا گیا تو مالی وسائل میں بھی اضافہ ہوا کہ تخصیصات کو $20 ارب تک بڑھا دیا گیا تھا، جس سے امریکی حکومت کی کامیابی حاصل کرنے کی اہمیت کو جانا جا سکتا ہے۔ اوپنہائمر کو سائنسی رہنمائی کے علاوہ ایک بڑے تحقیقی عمل کو منظم کرنے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کو مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ نائٹرو کی ذرات کی مسلم کرنے کے لیے محکمہ کو ضمانت فراہم کرنا اور مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے سائنسدانوں اور انجینئرز کی کوآرڈینیشن کرنا تھا۔ مینہٹن پروجیکٹ کی کامیابی 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو کے ٹرینٹی ٹیسٹ سائٹ پر پھیلے ایٹمی بم دھماکے سے ہوئی۔ اس دھماکے کی شدت نے منصوبے کی شاندار کامیابی کی نشاندہی کی اور ایک نئے جنگ اور عالمی طاقتی تناؤ کے عہد کا آغاز کیا۔ حالانکہ مینہٹن پروجیکٹ کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور اخلاقی مسائل بھی تھے۔ اوپنہائمر نے ان تصورات کا سامنا کھل کر کیا، مگر اخلاقی پیچیدگیوں کے باوجود مینہٹن پروجیکٹ نے تاریخ کی راہ کو کھول دیا۔ اس کی کامیابی نے انٹرنیشنل سطح پر ایٹمی بم کے عہد کی بنیاد رکھی۔ جیو پالیٹکس، اسلحے کی دوڑ اور عالمی حفاظت کو متاثر کرتی رہی۔ منصوبے نے اوپنہائمر کی شاندار رہنمائی، وژن اور سائنسی وسائل کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں اپنے کام کی اخلاقی اثرات کا سامنا کرنے پر بھی مجبور کیا۔ اپنے علمی تجربات کے نتائج کو دیکھ کر جولائی 1945 میں
ایٹمی بم کے کامیاب امتحان نے اوپنہائمر کے لیے ایک بڑے لمحے فکریہ کی نشاندہی کی۔ اس ایٹمی بم کی زبردست تباہی کی طاقت کا منظر ان پر گہرا اثر ڈال گیا اور انہوں نے بھگوت گیتا سے ایک لائن کا اقتباس بھی کیا، وہ یہ کہ اب میں موت بن گیا ہوں، دنیا کو تباہ کرنے والا، جو ان کے اندرونی جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ایک اخلاقی جھڑپ کا سامنا کرتے رہے کہ ایک ایسی طاقت کو تخلیق کیا ہے جو بے تصور تباہی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اوپنہائمر کو ہیروشیما اور ناگاساکی کی بمبارڈمنٹ کے استعمال نے شدید پریشانی میں ڈال دیا۔ انسانی موت کی زیادہ تعداد اور باقی رہنے والوں پر مستقبل کے اثرات نے ان کے ضمیر پر بڑا بوجھ ڈالا۔ وہ افسوس اور غم کا اظہار کرتے رہے اور تسلیم کرتے رہے کہ بم نے جدید جنگ کی بے انسانیت اور بدی کو واضح کر دیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اوپنہائمر ایٹمی پالیسی میں شامل رہے۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کو بین الاقوامی کنٹرول کا حامل بنانے کے لیے تشویش کی، مگر سرد جنگ کے دوران ان کی سیاسی رجحانات کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہوئے۔ کمیونسٹی تعلقات کے الزامات کی منع پر جانچ پڑتالیں اور سماعتوں کا آغاز ہوا، جس کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ ہو گئی۔ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کے گر جانے سے اوپنہائمر کی شہرت پر بڑا اثر پڑا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے سائنسی خدمات جاری رکھتے رہے اور ان کے سامنے آنے والے چیلنجوں کو کامیابی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی وراثت ان کی آئندہ نسلوں کی طبیعت دانوں اور سائنسدانوں کی خیر مقدمی کا باعث بنی۔ اپنے آخری سالوں میں اوپنہائمر نے پرسٹن، نیو جرسی میں رہنے کا فیصلہ کیا، جہاں وہ انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس اسٹڈی کے فروخت میں مصروف رہے۔ حالانکہ ان کی سائنسی جماعت میں ان کی مقبولیت کم ہو گئی تھی، وہ ان کی خدمات کے لیے ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی اوپنہائمر نے اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اپنی سیکیورٹی کلیئرنس واپس حاصل کرنے کے مواقع کو گنوا دیا۔ اس طرح ان کی وفات 1967 کو 62 سال کی عمر میں گلے کے کینسر کی بنا پر ہو گئی۔